بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غفلت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بہت سارے مقامات پر اس کا ذکر فرمایا کہ یہ کیفیت ہے جو بندے پر طاری ہوتی ہے. اس کی ہم سب سے پہلے تعریف سمجھیں گے کہ کسے کہتے ہیں غفلت. پھر غفلت طاری ہونے کے اعتبار سے کتنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھر اس کے اسباب کیا ہیں، علامتیں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا: اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے. تو جب حساب نزدیک ہوتا ہے تو آدمی تیار ہوتا ہے. استاد ایک سبق دیتا ہے، بھائی کل سنانا ہے سب کو. استاد ذرا سخت ہوتا ہے، پوچھتا ہے، سزا دیتا ہے. تو جیسے جیسے وہ وقت اگلے دن کلاس میں بیٹھنے کا ہونے والا ہوتا ہے، طالب علم پر فکر طاری ہوتی ہے کہ بھائی مجھے یہ کام. وہ جیسے ہی گھر جاتا ہے، جو سمجھدار قسم کا ہوتا ہے جلدی سے اس کو پہلے ہی کر کے رکھ دیتا ہے، بھائی میں نے کر لیا ہے، فارغ ہوں میں. کوئی تھوڑا دیر لگاتا ہے، کوئی رات میں کر لیتا ہے، یہاں تک کہ کلاس میں جانے سے پہلے بندہ کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حساب جب قریب آتا ہے، مسئولیت اور پوچھے جانے کا معاملہ جب قریب آتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ کہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنا کام مکمل کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اقترب للناس حسابهم، قریب آ چکا ہے لوگوں کا حساب. لیکن اس کا نتیجہ جو نکلنا چاہیے، صورتحال اس کے برعکس ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت پاک کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا: وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. اسی طرح دوسری سورہ طٰہٰ کی اسی کے بعد دوسری آیت میں فرمایا: مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ، کہ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے، إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. یعنی عدم توجہی. جیسے کوئی بیان بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا حال بھی کچھ لوگوں سے مختلف نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں داخل ہوگا نا تو وہ جب تک بیٹھ نہیں جائے گا نا اسی کو دیکھ رہے ہوں گے. بیان کو چھوڑ کے اس طرف متوجہ ہو جائیں گے. حماقت ہے، جہالت ہے کہ وہ ایسا کیا نیا ہو گیا کہ اس کو آپ نے بٹھا کر ہی ایئرپورٹ چھوڑ کر ہی آنا، توجہ ہٹا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زیادہ اہم ہے، اور جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے نصیحت کی وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے، لہذا دوسری طرف متوجہ ہو جائیں گے. اچھا کوئی آ جا نہیں رہا تب بھی ادھر دیکھیں گے، پنکھوں کو دیکھیں گے، لائٹیں دیکھیں گے. تو بھائی کسی فارغ وقت میں آ کے پنکھے گن کے چلے جانا. سمجھدار آدمی، سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ وہ جو کام کرنے کے لیے آیا ہے اس پر اپنی توجہ رکھے اور اس کو حاصل کرے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرے تاکہ مکمل فوائد اسے حاصل ہو سکیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگلی آیت کا تھوڑا سا حصہ میں نے ابتدائی لے لیا: لاہیۃ قلوبہم، یعنی ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو نہیں سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو نصیحتیں بعض اوقات کی جاتی ہیں
ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو. زندگی بھر بیانات سنتے رہتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یہ سامنے جو دنیاوی زندگی ہے اس کو جانتے ہیں، اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا. تو غفلت کا ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. غفلت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو غفلت جو ہے وہ بیداری کی ضد ہے. یعنی لغوی طور پر اگر ہم اسے سمجھیں تو یہ بیدار، بالکل انسان چوکنا ہو، اس کی ضد بنا لو، اس کو غفلت کہتے ہیں. تو عدم توجہی، متوجہ نہ ہونا، اس کو غافل ہونا کہتے ہیں. یار میں ذرا غافل ہوا تو چور چوری کر کے لے گیا. تو اگر بالکل متوجہ ہوتا تو نہ ہوتا. تو اس کی ضد جو ہے یعنی عدم توجہی جو ہے اس کو غفلت کہا جاتا ہے لغوی طور پر. لیکن شرعی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، جس کو ہم ایمان سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ماننے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، ان سب کو مانتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، اس پر اعتقاد ہے اس کا. یعنی ایمان کی حقیقتوں پر اس کا یقین ہے لیکن اس کے باوجود ایمان کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا. ایک بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو پھر اس کی ریکوائرمنٹس اور اس کی ڈیمانڈز اور اس کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب عمل کرو. سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا سب خسارے میں، سب کے سب. لیکن نکلے گا کون؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے پہلے ایمان ہے، اور ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا ہے. کیونکہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا یقین کامل ہوگا، وہ انسان کو عمل پر ابھارے گا. تو اس لیے غفلت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر یقین اور ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا. اس کو کہا جاتا ہے یہ انسان غافل ہے. دین میں داخل ہے اور دین کے تقاضوں پر عمل نہ کرنا، یہ غفلت کہلاتا ہے. ہم میں سے سب ہر ایک جانتا ہے کہ ہم ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد قبر کے سوالات ہیں، اس کے بعد قبر کی تنہائی ہے، وحشت ہے. حضور نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہر قبر مردے کو دباتی ہے. بعض کو اس طرح جیسے ماں آغوش میں لے کر بچے کو دباتی ہے، اور بعض کو اس طرح دباتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. سب جانتے ہیں وحشت ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کیڑے مکوڑوں کا وہ گھر ہے. تو اگر عمل نہیں ہے تو پھر انسان پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے. جانتے سب ہیں، یہ جانتے ہیں کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا، اس پر ایمان ہے، ورنہ تو دائرہ اسلامی سے باہر نکل جائے. آخرت ہے، حساب کتاب ہے، میدان محشر ہے. میدان محشر کی ایسی سختیاں ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. وہاں ایک سایہ بھی ہے، عرش کا سایہ. وہاں پانی حوض کوثر بھی ہے. وہاں پل صراط بھی ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور بنا ہوا ہے جہنم کے بالکل منہ پر بنا ہوا ہے. اس میں جو اس سے جو گرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، پار کر گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا. ساری مشکلات ہیں، سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، ایمان رکھتے ہیں یا نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے غافل ہیں، اور وہ چیز ہمیں عمل پر ابھارتی
نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے، اس کو کہا جاتا ہے غفلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقترب للناس حسابہم، کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو مانتے سب ہیں لیکن اس کے باوجود ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایک چیز غفلت ہے اور ایک چیز ہوتی ہے بھول چوک، نسیان۔ نسیان جو ہے اس پہ گرفت نہیں ہوتی، آپ بھول جاتے ہیں، بھول سے کوئی عمل ہو جاتا ہے تو شریعت گرفت نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ نسیان میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، اور غفلت میں بندہ اپنی طرف سے اعمال کر رہا ہوتا ہے، دین کے تقاضوں کو جان بوجھ کر ترک کر رہا ہوتا ہے، اس کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے، اس کو غفلت کہتے ہیں۔ یہ ایک اختیاری فعل ہے۔ تو نسیان یعنی بھول چوک کا ہو جانا اور غفلت کا طاری ہونا، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں اس لیے وضاحت کر دی کہ ہم بعض اوقات جو ہے غفلت اور نسیان کو ملا دیتے ہیں لغوی طور پر، کیونکہ ہماری لینگویج میں غفلت بھول چوک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یار مجھے غفلت ہو گئی، میں نے اس کو 2000 روپے زیادہ دے دیے، تو یہ غفلت کو بھول چوک سے، عدم توجہی سے، یہ غفلت اور نسیان کو ہم بعض اوقات ملا دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے الگ کر دیا کہ شریعت کے نزدیک نسیان یعنی بھول چوک وہ غیر اختیاری ہے، اس میں گرفت نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رفع عن امت الخطاء والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھولیں گے نہیں، خطا نہیں کریں گے، بھولیں گے لیکن وہ لکھا نہیں جائے گا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اس معنی میں اٹھا لیا گیا۔ تو نسیان ایک الگ چیز ہوتی ہے جس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا، اور غفلت وہ جان بوجھ کر دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص پر غفلت طاری ہے۔ اس کے طاری ہونے کے اعتبار سے انسانوں کی حالت مختلف ہوتی ہے، تو 3 طرح کے انسان ہوتے ہیں جن پر غفلت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور شر کو قبول کرنے کی بھی صلاحیت رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نیک مجلسوں میں، صالحین کی مجلس میں بیٹھتا ہے، شروع سے گھر میں دینی ماحول ہوتا ہے، والد صاحب بچے کو مسجد میں لا رہے ہوتے ہیں، دینداروں میں میل جول ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو بچہ وہ ساری چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں وہ چیزیں گھر کر جاتی ہیں، اور اس کے لیے مسجد بالکل ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، وہاں سے نکال لو گے مر جائے گا۔ اسی طرح بری صحبتیں ہیں کہ کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی دینداری کا کوئی جذبہ نہیں ہے، گھر میں کوئی عمل نظر نہیں آتا، دین کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، تو پھر کیا اس کے دل میں دین کی کوئی اہمیت پیدا ہو سکتی ہے؟ والد صاحب نمازیں قضا کر رہے ہیں، والدہ نمازیں قضا کر رہی ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، گالیاں بک رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے اللہ کی نافرمانی، تو پھر اس گھر میں پلنے والا بچہ، اس تک کیا چیز منتقل ہوتی ہے؟ تو یہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ اپنی نسلوں کو تباہ کرنے والی بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو استعداد رکھی ہے وہ خیر اور شر کو قبول کرتا ہے، اچھی صحبت پاتا ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے، اچھی نصیحتیں ہوتی ہیں اور پریکٹیکل دیکھتا ہے تو وہ اس کو کرتا ہے، اور اگر بری علامات ظاہر ہوتی ہیں، بری چیزیں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں تو وہ برائی میں اس کو نارمل سمجھتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کر پڑھاؤ۔ اس حدیث کا آخری لفظ کیا ہے؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ، کہ ان کے بستروں کو الگ کر دو، اپنے بچوں کے بھائی بہنوں کے بستروں کو الگ کر دو۔ مطلب کیا ہے کہ ماحول کو پاکیزہ بناؤ کہ گناہ کا کوئی سبب پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا حکم دو یعنی بھلائی کا حکم دو، نیکیوں کا حکم دو، فرائض کا حکم دو، اور اطراف سے سراؤنڈنگ سے گندگی کو ختم کر دو کہ کوئی گناہ کا سبب مت چھوڑو۔ یہ کون کرے گا؟ یہ پیرنٹس کریں گے، والدین کریں گے، سربراہ کریں گے جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ خیر و شر کو قبول کرتا ہے، تو جیسی صحبت ویسا اثر وہ پاتا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، ہر وقت دنیا ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے، گھر سے سکھائے یہ کہ بیٹا مال آئے گا تو سب کچھ ہے، مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، تو سارا جو مطمع نظر ہے اسی کے گرد انسان گھومتا رہتا ہے کہ بھئی یہ
مجھے مقصد حاصل کرنا ہے کہ جس چیز کو مقصد بنائے گا پھر کوشش بھی اسی کے لیے کرے گا. آخرت کو مقصد بنائے گا تو اس کی ساری کوشش آخرت کے لیے ہوگی, اور صرف دنیا ہی کو مقصد بنا لے گا تو پھر اس کی ساری کوشش کس لیے ہوگی؟ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا, اس کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہوں گی سوچ اور فکر سے لے کر عمل تک, یہ سب اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوں گی. تو اصل یہ ہے کہ ہمارا نصب العین اور مقصد کیا ہے, اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص اذا اذنب العبد نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء, کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. وَإِن تَابَ مُحِيَّتْ, اگر توبہ کر لے تو محو کر دیا جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے دل. لیکن اگر توبہ نہ کرے تو یہ پورا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل پر سیاہی پڑ جاتی ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے دنیا کی طرف مکمل توجہ کی وجہ سے, آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے, اور گناہوں میں ابتلا کی وجہ سے دل جو سیاہ ہو جاتا ہے, تو پھر یہ جو استعداد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قبول کرنے کی کسی بندے میں رکھی ہے, اس بصیرت پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اب وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اندھا نہیں ہے, آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے, لوگوں کو مہلک امراض میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے. کل اچھا بھلا چل رہا تھا اور آج اس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ کو 3 درجے کا کینسر ہے اور آپ کے پاس 6 مہینے ہیں, تو اس کی تو حالت خراب ہو جاتی, اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے, ساری دکان سارا کاروبار ساری مصروفیتیں بھول کر اپنی بقا کی جنگ لڑنے میں شروع ہو جاتا ہے. اس ڈاکٹر کو اس ڈاکٹر کو, یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ, میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. لیکن پہلے جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. سن رہا ہوتا ہے بہت کچھ, لیکن یہاں اثر نہیں کرتا. یہ آنکھ اور یہ کان یہ منافذ ہیں, راستے ہیں دل پر اثر کرنے کے. اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب علم میں سے مقرر فرمائے کہ آنکھ سے علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیکھ کر بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے, اسی طرح سن کر بہت ساری چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں. تو جو چیزیں ایسی ہوں جو عبرت کا باعث بنتی ہوں, ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور دل پر اثر پڑے, تو ہم کہیں کہ ہاں یہ صحیح معلوم ہے, اس کی بصیرت زندہ ہے. ورنہ کافر جو ہے وہ بھی دیکھتے تھے لیکن ان کی بصیرت جو ہے وہ بالکل معدوم ہو چکی تھی, تو یہ دیکھنا یہاں اثر ہی نہیں کرتا تھا. وہ اللہ کے پیارے رسول کی مقدس زبان سے کلام پاک سننا کچھ اثر نہیں کرتا تھا. تو اللہ کا کلام کتنا عظیم ہے, اور حضور کی مبارک اور پاکیزہ زبان سے سننا تو کیا ہی بات ہے. صحابہ کے نصیب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقدر فرمایا, انشاءاللہ ہم جنت پہ جب ملاقات کریں گے تو سن لیں گے انشاءاللہ. تو آپ غور فرمائیں, اس کے باوجود اثر نہیں ہو رہا, تو پردہ کہاں پڑ گیا ہے. تو یہ استعداد جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قبول کرنے کی رکھی تھی, گناہوں کی وجہ سے یہ استعداد کمزور پڑ جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہزارہ نصیحت کے باوجود انسان نہیں بن رہا ہوتا. سوال تو پیدا ہوتا رہے, اور قرآن سنا رہے ہیں, حدیث سنا رہے ہیں, اتنی نصیحتیں کر رہے ہیں, کچھ ہو کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ مستقلاً گناہ کے اسباب میں مبتلا ہو کر مستقلاً دنیا ہی کو اپنا آخری مقصد بنا لینے کی بنیاد پر اسی طرف متوجہ رہنے کی وجہ سے اس بصیرت پر پردہ پڑ جاتا. اس کی وجہ سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہر گناہ کی وجہ سے, جیسا کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اس کے قلب پر پردہ پڑ جاتا ہے, اسی طرح یعنی پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے جب بالکل سیاہ ہو جائے تو نیکی اور گناہ کا اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا, اس کو کوئی گناہ سے فرق ہی نہیں پڑتا. کہ سیاہ پر سیاہ دھبا لگ جائے تو کیا پتہ چلے گا کہ اور کچھ اضافہ سیاہی میں ہو گیا ہے. تو بعض اوقات تو اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں, جرأت مند ہو جاتے ہیں کہ اب گناہ ان کو کوئی ملامت, کوئی دل میں تنگی, کوئی افسوس, کوئی ندامت, کچھ بھی نہیں. بندہ کہتا ہے یار یہ انسان ہے, حیوان ہے. تو یہ وجہ وہی ہے کہ بالکل پورا دل سیاہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قرآن عظیم میں بیان فرمایا, کلا بل ران علی قلوبہم, کہ ہرگز نہیں, کوئی نہیں, کہ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. ران, زنگ, رانا علی قلوبہم, زنگ چڑھا دیا ان کے دلوں پر. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ما کانوا یکسبون,
ان اعمال نے جو یہ کر رہے ہیں، ان کے کرتوت نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ اب دیکھیں اب اس حدیث پاک کو اور قرآن عظیم کی اس آیت مقدسہ کو ملائیں گے تو آپ مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ جو استعداد، یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قبول کرنے کی بندے کے اندر رکھی ہے، معصیت کی طرف متوجہ ہونے، گناہ میں مبتلا ہونے اور ہمہ وقت دنیا میں لگے رہنے کی وجہ سے اس معصیت، اس پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس استعداد، یہ کمزور صلاحیت کمزور ہو جائے گی تو پھر نتائج وہ نہیں نکلیں گے۔ صلاحیت پاورفل ہوگی فوراً حاصل کر لے گا، صلاحیت کمزور پڑے گی تو جیسے گاڑی چل چل کے اس کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے تو بندہ کہتا ہے یار اب انجن بدلے گا اس کا، تو ہمارا تو انجن بھی نہیں بدل سکتا۔ صلاحیت اور استعداد کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں جو بھی اللہ کی نافرمانی کروں گا، نافرمانی ہے، ذرا بھی کروں گا تو اس سے میرے قلب پہ ضرور فرق پڑے گا۔ میری اس صلاحیت پر جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت میرے اندر رکھی ہے، اس پہ فرق پڑے گا۔ گاڑی کو غلط طریقے سے چلائیں گے، فرق پڑے گا۔ وہ کسی مکینک کے پاس لے جاتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے چلتی ہے یا دو چار بندے چلاتے ہیں؟ تو دو چار چلاتے ہو ویسے ہی ستیہ ناس ہو جاتا ہے، ہر ایک اپنے سٹائل سے چلا رہا ہوتا ہے، تو بیچاری گاڑی ہے جو برداشت کر رہی ہے، کوئی احتیاط کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ استعداد، تو آپ کو ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی نافرمانی ہوگی تو میری جو ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی وہ متاثر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں میرا اللہ سے قریب ہونا متاثر ہوگا، خطرے میں پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں میری نجات کے سلسلے میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو سوچے سمجھے غور کرے پھر وہ احتیاط بھی کر لیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح سے اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو کیا پیدائشی طور پر مہریں لگا کر بھیجتا ہے کہ ہدایت قبول ہی نہ کرے؟ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ہدایت کی بات اندر داخل نہیں ہوگی اور گمراہی اندر سے باہر نہیں نکلے گی، اس کو کہتے ہیں مہر لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو بہت زیادہ انوالومنٹ، نصیحت کر کر کے تھک گئے، مانتا ہی نہیں ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کفار کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی، پھر وہ ہدایت قبول اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوا اور انجام ہمیشہ کے لیے دردناک ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، ہر متکبر اور جبار قلب پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ جو بھی نافرمانی ہوگی وہ میری اس قوت کو کم کرے گی، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، میری صلاحیت کو کم کر دے گی۔ اب اس سلسلے میں کہ یہ حجاب جو طاری ہوتا ہے، یہ غفلت جو طاری ہوتی ہے، غفلت کا معنی ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان رکھتا ہے، دین کے حقائق کو مانتا ہے لیکن اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کو کہا جاتا ہے غفلت۔ ہمارا موضوع یہی ہے، غفلت ہی موضوع ہے۔ تو غفلت جن انسانوں پر طاری ہوتی ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ جو پردہ جو طاری ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ گناہ کی وجہ سے اور دنیا کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے جو پردہ انسان کے دل پر آتا ہے انتہائی باریک ہوتا ہے، کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی باریک ہوتا ہے اور باریک چیز کو ہٹانا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ صالحین کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں طبعی ہیں، انسان غافل ہوتا ہے، غفلت اس میں طاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ پردہ اتنا گاڑھا ہو جائے کہ ہٹے ہی نہ سکے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ تو پہلا درجہ انسانوں کا یہ ہے کہ انتہائی باریک پردہ ہوتا ہے، اور گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس کو آپ نے ہلکا سے اشارہ کیا اٹھ گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جو نرم دل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کو نصیحت کرو گے بالکل رونے لگ جائیں گے، توبہ کی طرف مائل ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، خوف دلائیں گے، آخرت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔
اور توبہ کی طرف مائل ہوں گے اور اس طرف آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل پر جو پردہ طاری ہوا تھا وہ انتہائی باریک تھا، وہ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. یہ پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں کہ پردہ تو طبعی طور پر طاری ہوگا، غفلت طاری ہوگی، لیکن ایسا پردہ کہ جیسے سویا ہوا ہے اور اس کو آپ نے اشارہ کر دیا. کہیں بیٹھے ہوئے تھے دو چار آدمیوں میں، تو ہماری مصیبت یہی ہے کہ کسی کا نام لے وہ سلیم بھائی، اب سلیم بھائی کا نام لے لیا تو کوئی ذکر خیر نہیں کریں گے. اشرف بھائی کا نام لے لیا کوئی ذکر خیر نہیں کریں گے. انور بھائی کا نام لے لیا، ذکر خیر کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کی کوئی اچھائی بیان کرنا چاہتے ہو تب تو نام لے لو بھائی، لیکن اگر آپ کوئی برائی منسوب کرنا چاہتے ہو تو خدا کے واسطے مت کرو، رک جاؤ. لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے، جیسے ہی نام لیں گے تو اس کا مطلب کتنی بار ہم اچھی بات کرتے ہیں کہ یار بندہ بڑا یوں ہے، اچھا ہے، فلاں ہے، یہ ہے. برائی کرنی ہوتی ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، یہ حرام قرار دیا. لیکن ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، بالکل پرواہ نہیں ہوتی. ابھی 2-3 دن پہلے ہی ایک لفٹ میں داخل ہوا تو وہاں 3 خواتین موجود تھیں، باقاعدہ ماشاءاللہ پردہ، پورا برقع، دستانے، نقاب، سب جیسے اندر جو ہے نا وہ رابعہ بصریہ ہوگی اندر. اور ان کو اتنی حیا شرم نہیں ہے کہ وہ آدمی ایک آیا ہے، داخل ہوا ہے، تو وہ آپس میں اپنی نند کی غیبتیں کرنا شروع ہو گئیں. ان سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں تو وہ اپنی منزل پر لفٹ سے اتر جائیں گے، لیکن صبر نہیں ہوتا عورتوں سے. شروع ہو گئی، وہ ایسے کرتی ہے، یوں کرتی ہے، فلاں کرتی ہے. حلیہ کیسا ہے؟ متقیوں والا. اندر کیا ہے؟ تو بہرحال یہ غفلت. تو ایسے لوگوں کو اگر کبھی آپ تنبیہ کریں اور وہ بالکل سنبھل جائے، غیبت کر لی، سنبھل گیا کہ بھئی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، تو فوراً کہتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ڈر گیا، رجوع کر لیا. اس کا مطلب اس کے دل پر جو پردہ طاری ہوا ہے انتہائی باریک ہے، جیسے سویا ہوا ہے، ہلکا سا اشارہ کرو کہ جاگ جائے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. مجھے بھی محاسبہ اپنا کرنا ہے اور آپ کو بھی اپنا کرنا ہے کہ 3 درجات ہیں، ہم کس میں داخل ہیں. تو پہلا درجہ یہ ذکر فرمایا علماء نے کہ نصیحت جو ہے اس کو فوراً اثر کر رہی ہوتی ہے. دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پردہ گاڑھا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. آپ نصیحتیں کرتے رہو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. آئیں گے مسجد میں بیٹھیں گے، پورا بیان سنیں گے، سالوں سال سنیں گے، لیکن آپ ان میں کوئی چینج آپ کو ظاہری طور پر جو نظر آنا چاہیے وہ نظر نہیں آئے گا. آ رہے ہیں مسجد میں، بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یا علماء کی صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دیگر اور چیزیں اتنی داخل ہوتی ہیں اطراف کی، وہ ماحول اور ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے. تو بھائی جی لو، آپ کو ہم صرف سمجھا سکتے ہیں، آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے. آپ جی لو، نہ کرو جو آپ کو سمجھا رہے ہیں. تو کوئی کسی کو مار کر تو مائل نہیں کر سکتا، اور اگر زبردستی مائل کیا تو اس نیکی کا فائدہ کیا ہوا؟ زبردستی مار کے نماز پڑھوا لی تو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے ارادے اور اختیار سے کرے گا عبادت اللہ کی تو اس کے فوائد ہیں، زبردستی تو فائدہ نہیں. کسی کو زبردستی مسلمان کر لیا تو اس ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہ دوسرے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا پردہ جو ہے دل پر زیادہ گاڑھا ہوتا ہے، اور یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جن کے حواس ہی معطل ہو چکے ہیں، ان کو دکھائی نہیں دیتا، یہ سنتے نہیں ہیں. پہلا والا شخص ایسا تھا کہ حواس بالکل ٹھیک تھے لیکن سو رہا تھا. آپ نے ذرا سا اشارہ کیا، ہلکا سا ہلایا، جاگ گیا، بیدار ہو گیا، اس کے حواس کام کر رہے ہیں. یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے حواس ہی گویا کہ ایسا ہے جیسے حواس کام نہیں کر رہے. جیسے کہ میں نے ابھی بھی مثالیں دی، وہ اندھا بہرا نہیں ہوتا، لیکن گویا کہ اس آنکھ سے جو اثر قلب پر منتقل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. ہزارہ عبرت کی علامتیں اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، مریضوں کو دیکھ رہا ہے، مصیبت میں مبتلا لوگوں کو دیکھ رہا ہے، جنازے اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ناگہانی آفات میں لوگوں کو مبتلا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہاں اس منفذ سے، اس راستے سے جو یہاں اثر ہونا چاہیے تھا نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
حواس بظاہر تو کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اس کا جو اثر، یہ اللہ نے یہ حواس جس چیز کے لیے پیدا کیے ہیں وہ اثر اس پر طاری نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں سورہ اعراف میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے بہت سارے لوگ جو ہے جن اور انس، بہت سے جن اور انس جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، اسی میں ڈالیں گے ان کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ پیدا کر کے ڈال رہا ہے کہ اتنے کروڑ بنا کے جہنم میں ڈال دو، اتنے کروڑ جنت میں، بنا کے بھیجیں گے، عمل کرے گا پھر آ جائے گا۔ تو ہم نے بہت سارے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ دل ہیں، دماغ ہیں، پاگل نہیں ہے، لیکن جو اثر طاری ہونا چاہیے اس سے وہ کام نہیں لے رہے، لہذا ایسے ہیں جیسے ان کے حواس معطل ہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، اس سے دیکھتے نہیں ہیں۔ بھائی کافر دیکھ نہیں رہے تھے کیا؟ بتائیں، دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے لا یبصرون بہا؟ اس سے وہ جو بصیرت حاصل ہونی چاہیے، اس سے جو اثرات اس راستے کے ذریعے قلب پر مرتب ہونے چاہیے، اس کے لیے اس کو استعمال نہیں کر رہا۔ لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان، ان کے کان بھی لا یسمعون بہا، اس سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو بہرے تھے کیا؟ کافر بہرے تھے؟ نہیں، تو پھر لا یسمعون بہا کیوں فرمایا؟ سنتے نہیں ہیں کہ یہ ایسا آلہ ہے، ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو وہ ہدایت جو اس آلے کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا، گویا کہ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ تو ایسا شخص ہے کہ اس کے حواس ہی معطل ہو چکے ہیں۔ اس کے حواس جو پہلا والا درجہ تھا وہ حواس بالکل ٹھیک تھے، صرف تھوڑا سا نیند میں تھا، اس کو جگا دیا، اٹھ گیا، فوراً نصیحت قبول کر رہا ہے، نرم دل ہے، ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ کوئی ثواب بیان کرو تو ایسا خوشی میں اس عمل کو کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، ہمت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کر لیتا ہے، توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، پہلے درجے کا شخص۔ اور یہ دوسرے درجے کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، غافل کہ یہ تو جانور کی طرح ہے، یعنی جانور کے جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ جو من میں آتا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کو تو بھائی بنایا ہی اسی طرح سے ہے، ان کو مکلف نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے عبادات کا، اپنی معرفت کا مکلف نہیں فرمایا۔ وہ پیدا ہوئے ہیں، جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بس ان کے لیے فنا ہی فنا ہے، کوئی بقا نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن ہمیں تو پیدا کیا ہے، ہمیں پابند کیا ہے چند احکام کا، عقل و شعور دیا ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں ہمیشہ رکھا جائے گا، یا نعمتوں میں رکھا جائے گا یا عذاب میں رکھا جائے گا۔ تو جانوروں سے ہماری زندگی بالکل مختلف ہے، لیکن یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ بالکل حیوانات والی زندگی کے جو من میں آ رہا ہے وہی کر رہے ہیں، اللہ کے احکام سے سر پہ نظر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مثل ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ اس کو تو بنایا ہی ویسا ہے۔ تمہیں تو عقل و شعور دیا ہے، اور عقل و شعور کی بنیاد پر صحیح اور غلط میں تم امتیاز کر سکتے ہو، صحیح کو اختیار کر سکتے ہو، غلط سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ حیوان کو تو کوئی تمیز نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ کبھی بھی گندا پانی نہیں پیو گے، تھوڑا سا کچرا ہوگا اس کو بھی نہیں پیو گے، لیکن حیوان نالی میں ناپاک پانی میں منہ ڈال کے آرام سے سکون سے اپنی پیاس بجھا رہا ہوتا ہے، اس کو کیوں کچھ نہیں ہوتا ہے؟ اس کو تمیز نہیں ہے۔ اور ہمیں شعور دیا، ہمیں تمیز ہے اچھے برے کی، تو اچھے برے کی تمیز اس جوہر کی وجہ سے بندہ فرق کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس حیوان میں اور اس حیوان ناطق میں فرق نہیں ہوگا آخرت کے اعتبار سے۔ ایک شخص جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے، بچہ غلطی کرتا ہے اور بڑا بھی کرتا ہے تو بڑے کو زیادہ ڈانٹتے ہیں کہ بھئی تم تو سمجھدار تھے، وہ تو بچہ ہے، وہ تو بچہ ہو کے چھوٹ جائے گا، یا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی تھی، اس کو زیادہ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ دونوں نے غلطی ایک جیسی کی ہے، لیکن وہ چھوٹ رہا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ نہ سمجھ ہے، اور یہ سمجھدار ہے، لہٰذا اس سمجھداری کی بنا پر اس سے مسئولیت زیادہ ہے، اس کی گرفت زیادہ ہے۔